اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جان کائنات جان جہان کائنات حسن کائنات بلکہ تخلیق وجہ تخلیق کل کائنات سلطان الانبیاء شہنشاہ انبیاء سردار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد عزیز القدر سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ ہفتہ سے لے کے جمعرات تک جتنے بھی دن ہیں ان میں افضل ترین کوئی دن نہیں، بلکہ جمعہ کا دن ان سب سے افضل ترین دن ہے جمعہ کی نسبت سے۔ تو جمعہ کا دن علماء نے اس پہ بحث کی اور علماء نے فرمایا کہ عید کے دن سے بھی زیادہ افضل کیا جمعہ کا دن ہے؟ تو سن لیجئے، بالکل ایسا ہی ہے، عید کے دن سے زیادہ افضل ترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اب جمعہ کا دن تمام ہفتوں کے دنوں کا سردار دن ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پورے سال کے جو جمعۃ المبارک ہیں ان کا پورے سال کے جو جمعۃ المبارک ہیں ان میں سب سے افضل ترین جمعہ کا دن کون سا ہے؟ اس میں جمعۃ المبارک میں اگر کوئی ایسا دن آ جائے جیسا کہ محرم الحرام کا دن ہے، پھر بھی جمعۃ المبارک 10 محرم یوم عاشور کا دن ہو اور جمعہ کا دن بھی ہو، بڑا افضل ترین دن ہے۔ حج کا دن آ جائے اور جمعہ کا دن بھی ہو، جمعہ کا دن توجہ رکھیے گا، بڑا افضل ترین دن ہے۔ لیکن اگر رمضان مبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہو تو سن لیجئے وہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تمام دنوں کا سردار دن جمعہ کا دن، جمعۃ المبارک میں بھی افضلیت اس کی جو یوم عاشور ہے، جو حج کے موقع پہ جمعۃ المبارک آ گیا یا کسی بھی اسلامی ایسے موقع پہ جمعۃ المبارک آ گیا، وہ بہت افضل ترین دن ہے۔ لیکن ان سب جمعۃ المبارک سے افضل ترین جو دن ہے وہ رمضان مبارک کا آخری جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آج کا دن انتہائی فضیلت، انتہائی برکت، انتہائی اپنے اندر رحمت اور برکت سمیٹتا ہوا گزر رہا ہے۔ انتہائی خوش قسمت آپ حضرات ہیں کہ آج کے عظیم دن اللہ رب العزت کے گھر میں وقت مقررہ پہ مسجد میں تشریف لے آئے۔ اگر میں جمعۃ المبارک کی فضیلت ہی بیان کروں تو وقت درکار ہے، بس مشہور حدیث پاک جو اکثر میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں، اس میں میرے حضور نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو دوسرے نمبر پہ آئے گائے کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آئے اس کو بکرے کی قربانی کا ثواب۔ اب یہ جمعۃ المبارک عام دنوں میں جمعۃ المبارک کی بات ہے، تو اندازہ کریں اگر عام دن میں کوئی جمعے والے دن پہلے آ جائے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، تو اگر ہو بھی رمضان اور ہو بھی رمضان کا آخری جمعہ تو کتنا افضل ترین دن، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک گڑی
ایک ایک منٹ ہماری ادھر مسجد میں آ کے بیٹھنا یعنی ایک ایک سانس افضل ترین عبادت میں شمار ہونا۔ آئیے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے آیات مقدسہ پڑھی، آج ہمارا موضوع سخن بھی وہی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 30 میں ایک ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ مختصر سی سورہ ہے لیکن افضل والا ہے۔ قرآن پاک کی ساری صورتیں اپنی اپنی جگہ پہ افضلیت رکھتی ہیں، لیکن اس سورہ کا مقام بہت ہی افضل والا ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے دو ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو تحفہ دیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے دوست کا ذکر کرے تو دوست میں جب اس کا ذکر کرے گا تو سب سے خوبصورت، سب سے محبت بھرا اور سب سے اچھا وقت اس کو وہی لگے گا جب اس کے دوست نے اس کو تحفہ دیا ہو۔ ایسا ہی ہے نا، وہ کسی کو تحفہ دے وہ بات بندہ بھولتا نہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ محبت اور پیار سے تحفہ ملے تو وہ بندہ بھولتا نہیں۔ سمجھ رہے اس سورہ میں بھی اللہ پاک نے دو تحفوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے یہ سورہ بھی بھولنے والی، اس کو یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب آئیے اللہ نے تحفے کون سے دیے اور اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ نے فرمایا انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، لیلۃ القدر، اس کو قدر والی رات کے اندر۔ اب اس میں پہلا تحفہ یہ ملا، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ پہلا تحفہ اللہ کا قرآن آیا، اسی رات میں آیا۔ اس سورہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ تم اس کی فضیلت اور اہمیت کو جان ہی نہیں سکتے۔ اللہ، جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم نماز میں سجدہ کرتے ہو تو اگر تم جانو نا کہ سجدے کی کتنی فضیلت ہے، ساری زندگی سر سجدے سے نہ اٹھاؤ، یعنی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنی قدر ہے کہ تم جان بھی سکو تو سمجھ سکتے نہیں، اس کی اتنی قدر و شان ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آگے اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یا اللہ پھر بھی کتنی فضیلت ہے، اس رات کی کتنی فضیلت ہے جس میں اللہ، یا اللہ تو نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اور یا اللہ تو فرما رہا ہے کہ اتنی عظمت و شان، اتنی فضیلت کہ ہم جان نہیں سکتے، پھر بھی کوئی اندازہ، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکات ہیں، کتنا تیرا کرم ہے اس رات پہ، کتنی تیری رحمت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پھر سنو لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سنیے اللہ نے کیا فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی اتنی فضیلت ہے، الف شہر یہ 1000 مہینے کی عبادت اور ریاضت سے زیادہ افضل ترین رات ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا اس رات میں ہم نے قرآن نازل فرمایا انا انزلنا۔ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت اور فضیلت کو آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے، وہ جامع کتاب ہے، اس کا قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ پاک نے جس قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کا سب سے بڑا یہ معجزہ ہے کہ دنیا کی باقی کتابیں بھی ہیں، آسمانی کتابیں بھی حتیٰ کہ ہیں، ان کو بھی تبدیل کیا گیا، اور جنہوں نے تبدیل کیا وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ یہ درست ہے، لیکن یہ وہ اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے جیسے 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، آج بھی یہ قرآن ویسی ہی حالت میں ہے، نہ زبر کا فرق آیا نہ زیر کا فرق آیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی خود حفاظت کریں گے،
اس طریقے سے حفاظت کریں گے. سب سے بڑی حفاظت اللہ نے یہ فرمائی. اللہ پاک نے جیسے 1450 سال پہلے آقا علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے آج 1450 سال بعد بھی قرآن ویسا ہی ہے اور قیامت تک قرآن ایسا ہی رہے گا. قرآن پاک کا جو تعارف ہے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی بیان فرمایا. یہ قرآن وہ ہے جو انسان سے باتیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولیے تو صحیح. قرآن انسان سے باتیں کرتا ہے. قرآن پاک سے آپ کوئی بھی بات پوچھ لیں, قرآن پاک سے پوچھ لیں کتنی شادیاں کرنی چاہیے تو قرآن بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ قرآن پاک سے پوچھ لیں رزق حلال کہاں سے آئے گا, قرآن بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ قرآن پاک سے پوچھ لے زندگی کیسے گزارنی ہے, اٹھنا کیسا ہے قرآن بتائے گا, بولنا کیسے ہے قرآن بتائے گا, سونا کیسے ہے قرآن بتائے گا, یہ رشتے جو ہیں باپ کی اہمیت کیا ہے قرآن بتائے گا, بہن بھائی کی فضیلت کیا ہے قرآن بتائے گا, دنیا میں آنا جانا کیسے ہے, سفر کیسے کرنا ہے قرآن بتائے گا, حتیٰ کہ زندگی کی ایک ایک سانس کے بارے میں اللہ کا قرآن بتائے گا. یہ قرآن بولتا ہے, کوئی بات کرنے والا تو ہونا, کوئی اس سے پوچھے تو صحیح نا, کوئی اس سے پوچھے. اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا. یا اللہ کس پہ نازل فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پہ نازل فرمایا. یا اللہ کون لے کے آیا؟ قرآن ہی بتا رہا ہے کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے. یا اللہ یہ کتاب کیسی؟ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب اور کوئی نہیں ہے, دنیا میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے. اب قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے. یا اللہ اگر اس قرآن کی تلاوت کرے تو پھر قرآن ہی بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کی تلاوت کرو گے تو ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کے ساتھ پڑھتے جانا, تم پڑھتے جانا, اللہ تمہاری دنیا بھی بہتر کرے گا. یہ قرآن ہی ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے, یہ قرآن ہی بتا رہا ہے. یا اللہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے تو نے نازل فرمایا, اس سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں زندگی کا نصاب بھی ملے گا, تمہیں مرنے اور جینے کا نصاب بھی قرآن سے ملے گا. یہ قرآن ہے. اب رات کو بھی میں ایک فارنر ہے میرے دوست, ان سے بات ہو رہی تھی, بچے کے والد, ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا یہ جو یہود و نصارہ ہے نا, ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہماری نمازوں سے مسئلہ نہیں ہے, وہ ہماری زکوٰۃ سے مسئلہ نہیں ہے, حج عمرہ سے مسئلہ نہیں ہے, ہماری سخاوت سے مسئلہ نہیں ہے, پاکستان علیحدہ ملک ہے اس سے مسئلہ نہیں ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ یہود کو ہے, جو نصارہ کو ہے, جو ہندوؤں کو ہے, وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ان کو قرآن پاک ہے. وہ کہتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے اس کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے. یہ وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کو ہدایت دے رہی ہے, ہم مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں, چنگل میں پھنسا رہے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ پھر نکل جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے فلسفہ نگار سائنسدانوں سے یہود و نصارہ نے پوچھا کہ یہ کیسے یہ ہم اپنے چنگل میں پھنسا سکے. انہوں نے کہا اس کو قرآن کو دور کر دو, یہ مسلمان نہیں رہیں گے, یہ تمہارے چنگل میں پھنس جائیں گے, تمہارے پھنسے میں آ جائیں گے, بس قرآن سے دور کر دو. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں, ان کو طرح طرح کے موبائل پہ, انٹرنیٹ پہ ویڈیو طرح طرح کے طریقے سے ان کو بنسانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ کا قرآن آتا ہے, ان کو ہدایت اور روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ قرآن کا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج جتنے بھی یہ جو کرسچن کے بڑے بڑے ملک ہیں جن کو اس مسلمان جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں باتے, وہ کیا کرتے ہیں معاذ اللہ قرآن کو جلاتے ہیں, قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. ان کو اس بات کا علم ہے جب تک مسلمانوں میں قرآن موجود رہے گا مسلمان ہی رہے گا. جب مسلمانوں میں قرآن نکل جائے گا مسلمان نہیں رہے گا, یہود و نصارہ بھی بدتر ہو جائے گا. یہ قرآن وہ کتاب ہے, یہ قرآن کے معجزات میں بیان کر رہا ہوں. قرآن خود ایک معجزہ ہے. سب سے بڑا قرآن کا معجزہ یہ تبدیلی نہیں ہو سکی. دوسرا بڑا معجزہ یہ جیسے 1450 سال پہلے قرآن نور ہدایت تھا, آج 1450 سال بعد ویسے ہی نور ہدایت ہے. اس لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں مبارکہ میں ارشاد فرمایا لوگوں
سنو میرے بعد دو چیزوں کو تھامے رکھنا. کن کو؟ دو چیزوں کو تھامے رکھنا. ایک میرے قرآن سے پیار کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا. دوسری میری اہل بیت اطہار سے پیار کرنا. اب یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ایمان کا اس طرح سے حصہ ہے کہ جس کو بولتے ہیں نا تھم، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ تھم بنا ہوا ہے. جب تک اس تھم کو نہ گرا جائے مسلمان ہی رہے گا. تو سن لے اے کافر، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا. دنیا میں قیامت برپا ہو جائے اس وقت تک، جب تک دنیا میں انسان موجود ہے اس وقت تک قرآن بھی موجود ہے. جب قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا اس وقت تک مسلمان بھی تبدیل ہے. یہ اسلام. اب لیکن المیہ یہ ہے، اب آتے ہیں جب مختصر وقت ہے، المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا. یہ جو قرآن جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، آج کے دور میں ہمارے پاس کیا سند ہے ہم مسلمان ہیں؟ کوئی سند نہیں ہے. ہاں کلمہ پڑھ لیں تو یہ آپ سمجھیں کہ مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سے ایسے جاسوس ہیں پاکستان میں بھی موجود ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ انڈیا کے جاسوس ہیں، ہندو ہیں. تو المختصر یہ کہ ہمارے پاس جو بہترین سند ہے مسلمانوں کے پاس وہ قرآن ہے. یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ احادیث مبارکہ بھی ہیں لیکن حدیث مبارکہ میں تو تضاد خود ہی پایا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر. کوئی صحیح کہہ رہا ہے کوئی ضعیف ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑتا. لیکن جو اصل سند ہے مسلمانوں کے پاس وہ ہے قرآن. لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس قرآن کو جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلانے والے بنے. کفار کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جب تک قرآن ہے وہ مسلمان ہیں. تو ہم مسلمانوں کے بعد جو سند ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ہم نے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کی؟ نہیں کی. ایسا نہیں. ہم قرآن پاک کی روزانہ تلاوت نہیں کرتے. کیا ہم نے قرآن پاک کو بترجمہ روزانہ ایک آیت بھی پڑھی؟ چلے خود نہیں پڑھی، کسی عالم دین سے جا کے سنا؟ ایسا ہی نہیں کیا. کیا ہم نے قرآن پاک کی تعلیم اچھے قاری اور حافظ سے دلوائی؟ ایسا نہیں ہے. اچھے سکولوں میں بچے بھیج دیے، 50 ہزار مہینے کا خرچہ ہے، 5 ہزار سے شروع ہو جائے آگے تک خرچہ ہے، تاکہ بچہ انگلش اچھی بولے، اس کا میتھ اچھا ہو، سیٹ اچھا ہو، اکنامکس اور ادر سبجیکٹس اچھے اس کے مارکس آئے، اچھا وہ دنیا میں کامیاب ہو سکے. لیکن قرآن کے لیے ساتھ والی خالہ کے پاس بھیج دیا جس کو نہ قرات کا پتہ ہے، نہ رکنے کا، اٹھنا بیٹھنے کا. تو ہم نے کیا قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کر رہے ہیں. ہم خود ظلم کر رہے ہیں. یہ قرآن ہی ہے جو ہماری شفاعت کرے گا. تو قرآن شفاعت کرے گا؟ قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نہ اس کی تلاوت کر رہے ہیں. یقین جانے میں دل کے آنسو روتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں. اللہ، لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں، دل کے آنسو روتے ہیں کہ یہ جو قرآن جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، یہ قرآن جو مسلمانوں کی بنیاد ہے، یہ ہمارے اسلام کے لیے ایک تھم کی پوزیشن رکھتا ہے، یہ ایک پلر کی پوزیشن رکھتا ہے. اگر قرآن موجود ہے تو نماز ہے، اگر قرآن موجود ہے تو زکوٰۃ ہے، اگر قرآن موجود ہے تو حج ہے، اگر قرآن موجود ہے تو روزہ ہے، اگر قرآن موجود ہے ہمارے رشتے ہیں، اگر قرآن موجود ہے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب کچھ ہے. اگر قرآن ہی نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہ ہو. تو جو قرآن ہمیں اتنا فائدہ دے رہا ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا قرآن گھروں میں الماریوں میں رکھنے کے لیے ہے صرف؟ کیا قرآن پاک جو ہے وہ صرف حافظوں کو پڑھنا ان پہ فرض ہو چکا بس وہی پڑھیں، ہم پہ کوئی فرض نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک کو اللہ پاک نے اس لیے قرآن پاک کو پڑھیں تو صحیح، یہ قرآن پاک جو ہے اس کے ایک لفظ کو پڑھنے سے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، رمضان میں ایک کے بدلے کتنی ملتی ہیں؟ 70 گنا. کتنی گنا؟ یعنی قرآن کو رمضان میں پڑھے، ایک لفظ پڑھنے کے بدلے اللہ پاک 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اس سے بڑی کوئی عبادت کوئی ہے؟ مجھے تو آج کے دور میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ، میں معاذ اللہ اولیاء کرام کے یہاں ایسا نہ سمجھے کہ پیر خانوں کے خلاف ہوں، ایسا نہیں. میں خود الحمدللہ کسی پیر کا مرید ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی لوگ پیروں کے درباروں میں، ابھی یہ 27ویں کا پرسوں دیکھنا آپ، پرسوں مسجد میں کوئی نہیں ہوگے، 10 20 50 لوگ ہوں گے. کسی پیر صاحب کے دربار میں دیکھنا بڑی ہوگی جناب. ادھر جناب اللہ اللہ بھی ہو رہا ہوگا، ادھر نعت خوانی بھی ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، سب کچھ جائز کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے مساجد کو آباد نہیں کیا.
مسجد سے دور ہو گئے کیونکہ یہاں نماز ہوگی یا قرآن ہوگا. قرآن سے دوری کے لیے ہم بیان کرتے ہیں پھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ میں آپ کو فتویٰ نہیں لگا رہا, میں آپ کو سند کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر مسجد کو بے آباد کر کے کوئی پیر اپنا آستانہ آباد کرتا ہے, اس کے مرید بھی جنت میں نہیں جا سکتے, وہ پیر بھی جنت میں جا سکتا. مسئلہ یہ ہے, ہمارا دوسرے جو مسالک ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, وہ یہی کہتے ہیں آپ شرک کرتے ہو. یعنی لوگ مسجد میں آتے ہیں, ادھر لوگ آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اے میرے پیر صاحب نے ذرا آیا جی اتنے محفل ہے. اللہ کے بندے وہ نماز پڑھنے آیا, تو پیر کو لے کے جانا پہ, وہ مسجد میں آباد کرنا ہے, تو اپنے پیر دا آستانہ پہ آباد کرنا ہے. کتنی غلط بات ہے. پیروں کے آستانے پہ 1000 کا مجمع 27ویں کی شب میں, اور مسجد میں صرف 100 بندہ. کیوں کہ پیر کے آستانے پہ واہ واہ ہوگی, بلے بلے ہوگی, لنگر بھی اچھا ملے گا. مسجد میں یہ نماز پڑھی جائے گی یا اللہ کا قرآن بچے پڑھیں گے. تو اس وجہ سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے ہم نماز سے بھی دور ہو رہے ہیں, قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں. ایک وقت تھا میں چھوٹا تھا تو نماز فجر کے لیے ہم آتے تھے, تو مجھے یاد ہے اذان ہوتی, اس کے بعد یہ لائن ادھر جگہ نہیں ملتی تھی. یہ چند سال پہلے کی بات ہے, یہی مسجد تھی, اسی جگہ تو بتا رہا ہوں. یہ پہلی لائن میں جگہ نہیں ملتی تھی, سارے ساتھی آتے تھے قرآن پاک. اب کیا کرتے ہیں, پہلے نمبر پہ تو گھر سے لیٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے آ بھی جائیں تو بس ان کو یہی فکر ہے کہ 5-10 منٹ رہ گئے, جلدی جلدی نماز ہم جا کے سو جائیں. ٹھیک ہے, آپ سارے معمولات اچھے ہیں, یہ حرام چیزیں نہیں ہیں, حلال ہیں, سونا کھانا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا. لیکن میرا یہ سوال ہے, ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ کتنا بڑا قرآن پاک کو, پیر صاحب کی تو مال نہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیروں کا وہ کیا کرتے ہیں, یہ وظیفہ پڑھ لیں تیرے رزق کی برکت ہو جائے گی, اے وظیفہ پڑھ لیں تیری اولاد ہوئے گی, اے وظیفہ پڑھ لیں پھر فلاں کام ہوئے گا, اے وظیفہ پڑھ لیں. اور قرآن کا پتا, قرآن کہہ رہا ہے اگر تو مجھے پڑھے گا میں تمہیں اولاد بھی دوں گا. نہیں معظم ہوں بھی گل کوئی گل نہیں نہ میں پیروں کے خلاف نہیں, میں اس چیز کے خلاف ہاں. قرآن تو تساں اے بندیاں نو دور کر دیتا, میرے آقا علیہ السلام دے امتیاں دور کر دیتا. وظیفہ افضل ہے کہ قرآن افضل ہے؟ بولو تو صحیح. تے پھر پیران دے وظیفے پڑھ پڑھ تھک دے نہیں, تے قرآن نو کدی پڑھیا جی. قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا, یہ جو سند ہے ہمارے پاس, تو حضرات یہ وظیفوں کا کوئی عمل نہیں, یہ قرآن ہے. اس کا ایک اور بات بھی ہے, اگر قرآن پاک کے الفاظ ہی ہونا, میں نے ایک پیر صاحب سے سوال بھی کیا, میں حضرت ان کو قرآن پاک دا ورد دسو, کوئی سورت دسو, کوئی آیت دسو. انہوں نے کہا یار رزاقوں میں گیا ہے رزق کی برکت آسے, یہ قرآن پاک دا لفظ نہیں, آپ صاحب دسو. میں کیا حضرت تمہیں نہیں پتا تو میں کی دس سکنا, جدو قرآن پاک کے الفاظ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے, اگر اس کو قرآن پاک کی آیت سمجھ کے نہ پڑھا جائے تو وہ ثواب نہیں ملتا. ثواب میرے پاس کتابیں موجود ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اگر قرآن پاک کے الفاظ کو ہی قرآن پاک کا لفظ سمجھ کے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, یہ سمجھا جائے کہ میں ورد وظیفہ کر رہا ہوں, وہ اجر و ثواب مل سکتا نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ 27 رمضان مبارک کی رات ہے, تو یہ کل کی رات ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے, اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے, عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.